الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، آج جو سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ زخرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت اس سورت کے اندر بھی سب سے پہلے حروف مقطعات کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کی قسم اٹھائی، جیسے اس سے پہلے سورہ دخان کی سورت کی ابتدا ہوئی تھی اسی طرح سورہ زخرف کی بھی ابتدا ہوئی۔ گویا کے مضامین کے اندر دونوں سورتیں آپس میں بہنے ہیں۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا ہے۔ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، اس لیے کہ اس کے اولین جو مخاطب تھے وہ عرب حضرات تھے۔ قرآن مجید عرب کی زمین کے اندر اترا ہے اور قرآن مجید کے جو مخاطب تھے اولے مرحلے کے اندر وہ عربی لوگ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر قرآن کو بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عربی زبان میں اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم عربی کو سمجھ سکو، قرآن کو سمجھ سکو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کو اتارا ہے ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہ اس زمانے کے اندر عرب حضرات شعر و شاعری کا بڑا شوق اور جذبہ ان کے اندر تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس زمانے کے اندر جس چیز کا زور ہوتا ہے اسی کی مخالفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو معجزے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادوگری کا بڑا زور تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ عصا ایسا تھا کہ سارے جادو اس کے سامنے ناکام ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ڈاکٹری اور طبیبی کا بڑا زور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ ایسا معجزہ تھا کہ وہ مادر ذات نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، وہ مردے کو اللہ کے حکم سے بات کرتے تو مردہ زندہ ہو کر ان سے بات کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے کے اندر زبان کا بڑا زور تھا، شعر شاعری کا بڑا زور تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرآن ان کو عطا فرمایا اور ایسا معجزہ قرآن کے ذریعے عطا فرمایا، اور اللہ نے چیلنج پر چیلنج لگائے، اگر آپ میں طاقت ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا کر دکھا۔ نہیں کر سکتے کم سے کم 10 سورتیں بنا کر لاؤ، نہیں کر سکتے کم سے کم اس جیسی ایک سورت تو بنا کر لاؤ۔ آج کو تقریباً 1450 سال گزر گئے لیکن آج تک اس چیلنج کو کسی نے پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم قرآن مجید کے ذریعے سے عقل حاصل کرو، سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ، یہ جو قرآن ہے اصل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کہے اِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اصل جو قرآن ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید ہے اس کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ فرما رکھا ہے۔
ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ اس کے مصدقہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا۔ اصل قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اللہ فرمانی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اصل یہ قرآن وہ ام الکتاب میں جو ہمارے پاس موجود ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، اصل میں یہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اور سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں ہے۔ تو یہ قرآن جو اللہ نے ہمارے پاس نقوش عطا فرمائے یہ مصدقہ نقوش ہے، لیکن اصل قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قرآن لعلی حکیم، وہ قرآن بڑا بلند ہے اور بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا عرب کے لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید نازل نہ ہو، ان کو نصیحت نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ناپسند کرنے کی وجہ سے اور تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو، اس وجہ سے ہم قرآن کو اس کے مضمون کو ہم بدل دیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب چاہیں یا نہ چاہیں ہم قرآن مجید کو ضرور نازل کریں گے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہم قرآن کو بدل دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اللہ فرمانی ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء دنیا کے اندر بھیجے، بہت سارے نبی دنیا کے اندر ہیں۔ بعض مرتبہ ایک ہی زمانہ دو نبی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک خطے کے اندر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی ایک خطے کے اندر ہیں، وہ ایک وقت دو نبی۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ ایک ایک علاقے کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے آتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، پورے عالم کے لیے نبی بن کر آئے۔ وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، وہ تمام انسانیت کے نبی، اور صرف تمام انسانیت کے نبی نہیں، وہ انسان و جنات کے بھی نبی، وہ صرف انسان و جنات کے نبی نہیں، وہ چرند اور پرند و جانوروں کے سب کے نبی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اور آپ کیا پہچانتے اس سے زیادہ اللہ کی دوسری مخلوق پہچانتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک مظلوم اونٹ اللہ کے نبی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے اور اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر آ کر اپنا سر بچھا دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے پتھر اور وہاں کے درخت جھک کر سلام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ تو اس سے پہلے، آپ سے پہلے ہم نے کئی نبیوں کو، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، آپ سے پہلے ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے ہیں، لیکن حالت یہ تھی وَمَا تَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس قوم کے پاس بھی ہم نے نبی کو بھیجا ہے، ہر قوم نے اس زمانے کے اندر اپنے نبی کا مذاق اڑایا۔ کوئی نبی ایسے نہیں ہے جن کو ستایا نہ گیا، جن کو مذاق نہ اڑایا گیا، جن کو تکالیف نہ دی گئی۔ تو ہر نبی کی طرح آپ کو بھی یہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، ٹھٹا اڑایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اس پہلے زمانے کے اندر جس نے نبی کی مخالفت کی اور اس مخالفت کے اندر سب سے زیادہ طاقت و قوت والے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کتنی بڑی بڑی طاقت ان کے پاس تھی، کیسے قوت والے تھے، کیسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے۔ قارون جو گزرا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، کنوز کہتے ہیں خزانے، کنزن خزانے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کنوز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خزانے کو، اس کے مال کو کنوز کہے تو بتائیں اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے، کتنا مال اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے مالدار کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا، نمرود کو اللہ نے ہلاک کیا. تو اللہ کہہ رہے ہم نے پہلے نبیوں کو بھیجا ہے، انہوں نے ان کا مذاق کیا، لیکن جو جتنے قوت والے تھے ہم نے ان کو پکڑا ہے. جب اللہ ایسے قوت والوں کو پکڑ سکتا ہے تو میں اور آپ اور اس زمانے کے جو عرب کے لوگ تھے اور مکے والے لوگ تھے، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو ہم نے ان کو ہلاک کیا. ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے لوگوں کو جو ہلاک کیا ہے ان کو اتنا مال ہم نے دیا ہے جتنا تمہارے پاس ہے وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے مال ہم نے ان کو دیے. لیکن نبی کی مخالفت ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیتے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے اس سے پہلے بڑے بڑے طاقتوروں کو ہلاک کیا ہے. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اس سے پہلے لوگوں کی مثالیں ان کے قصے گزر چکے ہیں، اور مکے والے تو ایسے بستیوں پر سے گزرتے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پر ایمان نہیں لاتے. ایسا نہیں ہے کہ یہ مکے والے ان قوموں کو جانتے نہیں، وہ سفر کے اندر گزرتے ان بستیوں پر سے گزرتے تھے جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان نہیں لاتے. اللہ آگے فرما رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ان زمین و آسمان کو اس ذات نے پیدا کیا ہے جو عزیز زبردست قوت والا ہے، العلیم اور زبردست علم رکھنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اپنے زبان سے کہتے ضرور ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے. وہ اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کو ذکر فرمایا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونا بنایا. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، ہم اس پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں. یہ مستقل زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بچھونا بنایا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، پھر اللہ نے اس زمین کے اندر راستے بنائے. کیوں راستے بنائے؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ. ایک راستہ ہم پکڑتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے تیرتھلی کدھر جانا ہے، آپ کہیں گے یہ راستہ، تو آدمی جو ہے راستہ پکڑ کر چلتا ہے، اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے. کوئی پوچھے بھدراوتی جانا ہے، کوئی پوچھے بنگلور جانا ہے، آپ ایک راستہ بتاتے ہیں ایسا چلے جاؤ، یہ راستہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا. تو یہ خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے، اور زمین کے اندر اللہ نے راستے بنائے تاکہ تم اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ. اللہ نے کیوں بنایا؟ تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکے. کیسے زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا ہے اور اس میں راستے بنائے، انسان منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ کون ہے؟ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے ایک مقدار کے ساتھ، اتنا زیادہ بھی نہیں کہ انسان زمین کے اندر جینا مشکل ہوتا ہے، اور ایسا بالکل بھی آسمان سے پانی کو نہیں روکتا کہ واقعی کی حالت ہو جائے. ایک مقدار کے ساتھ انسانوں کو، جانوروں کو، مخلوق کو درست پانی مل سکے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت والے ہیں، ایک مقدار کے ساتھ آسمان سے پانی کو برساتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سفروں کے اندر، گرمی کے زمانے میں ہم سفر کریں، ایک بڑا علاقہ ہے، بنجر علاقہ ہوتا ہے، بالکل سوکھی زمین، دور دور تک ہریالی نظر نہیں آتی. اور اس کے اندر ہمارے یہاں لوگ ہیں جو مستقل ادرک سکھاتے ہیں، فلاں کے جو ہے وہاں پر کام کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، بالکل چٹیل میدان. پھر جب بارش کا موسم آتا ہے، پھر دوبارہ آپ سفر کریں،
آپ کو یقین نہیں ہوتا کیا وہ یہی میدان ہے جس کے اندر ایک زمانے کے اندر دور دور تک ہریالی نظر نہیں آتی تھی؟ اللہ نے اس بارش کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو ایسا زندہ کر دیا کہ وہ خشک زمین پھر سے سرسبز و شاداب ہو گئی، پھر سے اس کے اندر جو ہے درختیں اگلنے لگتی، اناج اس کے اندر پیدا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمان سے ایک مقدار کے ساتھ پانی بھی اتارا ہے، اس پانی کے ساتھ ہم نے مردہ زمین کو زندہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، یہ تمہارے آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو، یہ سب سے بڑی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے۔ اللہ نے مثال دے کر فرمایا کذالک تخرجون، جیسے مردہ زمین کو اللہ زندہ کر سکتا ہے ایسا مردہ انسان کو دوبارہ اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے، جب سور پھونکا جائے گا سب فنا ہو جائے گا پہلے سور کے وقت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سور پھونکیں گے، اللہ کے حکم سے فرشتہ سور پھونکے گا تو ہلکی سی بارش آسمان سے ہوگی، اور آسمان سے بارش جیسے ہی ہوگی وہ زمین پر گرتے ہی مردے زمین سے نکلنا شروع ہوں گے۔ قرآن گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے زمین سے چٹے نکلتے ہیں ایسے مردے نکلیں گے انسان۔ آپ دیکھیں گے زمانہ وہ آتا ہے چٹے نکلنے کا، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، ہزاروں مردے اس سے نکل رہے ہیں، ہزاروں چٹے اس سے نکل رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایک ایک خبر سے 70 ہزار مردے نکلے۔ وہ کذالک تخرجون، جو کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کیسا زندہ کرے گا؟ جب اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، مردہ انسان کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اللہ کون ہے؟ والذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا جوڑا جوڑا بنا کر، ہر چیز کے جوڑے بنائے، ذکر ہے، انثى ہے، مرد ہے، عورت ہے، آسمان ہے، زمین ہے، آگ ہے، پانی ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، سفید ہے، کالا ہے، اونچا ہے، گہرا ہے، یہ سب اللہ نے بنائے۔ طرح طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی۔ بعض پھل وہ ہوتے ہیں جو درخت پر اگتے ہیں، آم حاصل کرنے کے لیے پتھر مارتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ زمین کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ بعضوں کو درخت کے اوپر پیدا کر رہا ہے، بعضوں کو زمین کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے کشتیاں بنائے اور جانور بنائے، مَا تَرْكَبُونَ، جس پر تم سوار ہوتے۔ میں نے کہا مستقل ایک نظام کشتیوں کا ہے۔ ہم لوگ یہاں پر ہیں، ہمیں نظام سمجھ میں نہیں آتا، ذرا وہ علاقے سفر کرو جہاں سمندر ہے، کس مستقل نظام کتنا بڑا ہے سمندروں کا، لوگ جو سفر کرتے ہیں کشتیوں کے اندر، بالکل میرا اللہ نے سچ فرمایا کہ بڑا نظام ہے کشتیوں کے ذریعے سے لوگ جو ہے خود بھی سفر کر رہے ہیں، اپنے سامان کو بھی جو ہے نقل کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، جو اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی، وَالْأَنْعَامِ، اور جانور پیدا کیے، اونٹ اللہ نے بنائے، گھوڑے اللہ نے بنائے، یہ بیل اللہ نے بنائے جس پر تم سامان نقل کرتے ہو، اور اونٹ پر گھوڑے پر بڑے شان کے ساتھ تم سوار ہوتے ہو۔ یہ سواریوں کے جانور اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ یہ انسانوں کے لیے بنائے۔ کشتی اللہ نے بنائی، جانور اللہ نے بنائے، مَا تَرْكَبُونَ، جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ یہ اللہ نے انسانوں کے ذہن کے اندر ڈالا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھوڑا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہونے کے لیے زین کسنا پڑتا ہے، اس پر کسا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے۔ اونٹ اللہ نے بنائے، اب اونٹ پر بیٹھنے کے لیے کجاوا باندھا جاتا ہے۔ اب انسانوں کے ذہن کے اندر کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے، اونٹ پر بیٹھنے کے لیے کجاوا بناؤ اور گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے زین بناؤ۔ تو کشتی اللہ نے بنائی، جانور اللہ نے بنائے تاکہ تم اس پر سوار ہو سکو۔ اور آگے دیکھو کیسے، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تم اس پر، اس کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ سکو۔ سواری پر بیٹھنے کے لیے، سواری کے پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ سکو۔ جب اس کی سواری پر، جب اس کی پیٹھ پر تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ،
کیا کرو؟ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، زبان سے بھی دل سے بھی اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے پھرنے کے لیے، ہمارے سواریوں کے لیے نظام اللہ نے ہمارے قبضے میں جانوروں کو عطا فرمایا، تو جب تم اس کے پیٹھ پر اچھی طرح سوار ہو جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب اس کی پیٹھ پر تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ، وَتَقُولُوا، دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور زبان سے بھی شکر ادا کرنا۔ زبان سے کیا شکر ادا کریں؟ اللہ نے خود اس کے الفاظ ذکر فرمائے، جب اس پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ جانور کے پیٹھ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے میرا رب جس نے اس جانور کو میرے تابع کر دیا، میرے لیے مسخر کر دیا، جو میری خدمت کے اندر لگا دیا۔ وما كنا له مقرنین، میں اس کو اپنے بس میں کرنے کے قابل نہیں تھا۔ کیا ہم جانوروں کو اپنے بس میں کر سکتے تھے؟ اتنا بڑا ہاتھی، اس پر انسان سوار ہو جاتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ انسان کی طاقت ہے اتنے بڑے ہاتھی کو ہم اپنے کنٹرول میں کر سکیں۔ یہ کون ہمارے ہاتھ میں دیا ہے؟ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو اللہ کے اس پر بیٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو اونٹ مثال کے طور پر، آپ اس کے پیٹھ دیکھے ہوں گے، پیٹھ کے اوپر بڑا جو ہے اس کا جو ہے نظام بنا ہوا ہے، آسانی سے بیٹھ نہیں سکتے، مستقل کوہان بنا ہوا ہے اس کے پیٹھ پر، لیکن اس کے باوجود انسان اس کے پیٹھ پر بیٹھ کر صبر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اس کے پیٹھ پر تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ، اللہ کے نعمت کو یاد کرو، یہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو اس پر بٹھایا ہے، تو اپنے زبان سے شکر ادا کرو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے میرا رب جس نے اس کو میرے تابع کر دیا، وما كنا له مقرنین، اور میں اس کو کبھی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا تھا۔ جب جانور پر آپ سواری کریں گے، جب جانور پر آپ سواری کریں گے اور آپ کا جانور بدکنے لگے اور آپ کو اوپر سے گرا دے، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے جانور کو ہمارے قبضے کے اندر کر رکھا ہے۔ جانور پر سوار کریں اور وہ بدکنے لگے اور آپ اوپر سے نیچے گر جائیں، اس وقت ہمیں معلوم ہوگا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک جانور سواری کے لیے لایا گیا۔ دیکھو ترتیب حضرت علی نے ہمیں ذکر فرمایا، جب ان کے سامنے سواری کے لیے جانور لایا گیا، گھوڑا لایا گیا، جب وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے اور اس کی زین پر پیر رکھا، کجاوے پر، اس کی رکاب بولتے ہیں اس کو، جب اس کے رکاب پر پیر رکھا تو سب سے پہلے فرمایا بسم اللہ۔ تو ہمارے یہاں تو گھوڑا تو نہیں ہے، جو بھی ہماری سواری ہم سفر کرتے ہیں، چاہے وہ ٹو ویلر ہو، چاہے کار ہو، چاہے بس ہو، جب ہم اس پر چڑھے سب سے پہلے سیدھا پیر رکھ کر ہم کیا کہیں؟ بسم اللہ۔ حضرت علی کے سامنے سواری آئی، رکاب پر پیر رکھا تو فرمایا بسم اللہ۔ جب اس کی پشت پر، اس کے پیٹھ پر بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ۔ فرمایا سواری پر جب اس کے سیٹ پر بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے کہیں الحمدللہ، پھر سواری کی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا مکمل پڑھی، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آگے ایک دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پاک ہے سبحانک، اے اللہ تو بڑا پاک ہے، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ ترجمہ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سواری کے اندر بیٹھ جائیں
सवारी की दुआ पढ़ने के बाद आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना भी सुन्नत है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने पूछा कि तो आपने दुआ तो बड़ी बात समझ में आती है, लेकिन ये मुस्कुराना क्या मतलब है? हजरत अली ने फरमाया, मैंने दुआ पढ़ी, सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिर ली, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह से कहता है अल्लाहुम्मा गफिर ली, ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, तो अल्लाह उस बंदे को देखकर मुस्कुरा दे। बंदा क्या कहता है? अल्लाहुम्मा गफिर ली, तो अल्लाह उस बंदे की उस दुआ पर बंदे को देखकर मुस्कुराते हैं और फरिश्तों से कहते हैं, देखो जी मेरे इस बंदे को यकीन है कि इसका कोई रब है जो इसके गुनाहों को माफ करने वाला, तो आप गवाह रहो मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया। तो अल्लाह अली ने फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ करवा रहे हैं, इसलिए मैंने मुस्कुराया। तो ये तरतीब है सवारी पर सवार होने की। बिस्मिल्लाह पढ़ें, सीट पर बैठें और सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा, सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये मुकम्मल जो है तरीका है सवारी पर सवार होने का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने कश्तियां बनाई, हमने जानवर बनाए, ये तुम्हारी सवारी के लिए हैं, तो लिहाजा उस पर बैठकर अपने रब का शुक्र अदा करो। फिर आखिर में यूं भी फरमाया, व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और ये बात ज़हन नशीन रखो, बार बार दोहराते रहो, बेशक या अल्लाह मुझे लौट कर तेरे ही तरफ आना है। हर जगह अल्लाह ने आखिरत को याद दिलाई। सवारी पर सवार होकर भटकना नहीं है, फख्र करना नहीं है कि ऐसी सवारी कहां पर है, बल्कि सवारी पर सवार होकर आजिज़ी के साथ यूं कहो, या अल्लाह ये तेरे फजल से ये सवारी मेरे जो है कब्जे के अंदर आई है, वरना मैं इसको अपने कब्जे में करने वाला नहीं था। ऐ अल्लाह मुझे एक दिन वापस लौटकर तेरे पास आना है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुआ सिखाई है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमें इसके अंदर अल्लाह के नेमतों का जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन नेमतों को हमें हासिल करने और अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।